كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات سامعین، رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب العالمین نے ہمیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل اپنی رضا کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو قبول فرمائے. حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید اضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد جو ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں ہم اس کو خوشی تصور کرتے ہیں، لیکن کیا نبی علیہ السلام نے اس عید کے دن کو، جس کو ہم خوشی کا دن کہتے ہیں، ہر انسان کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے؟ احادیث کو پرکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھیں گے، آقا علیہ السلام کے فرامین کو پرکھیں گے. مختصر سے وقت میں، زیادہ ٹائم نہیں، صرف 10 منٹ انشاءاللہ اپنی بات کو 10 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو سبق ملتا ہے کہ آج عید کا دن کس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پورے رمضان ہم نے اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا. آج سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کا ارادہ رکھتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو رکھا، اللہ احکم الحاکمین اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے گا. حضرات، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں ایمان کی حالت میں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کیا ہے، اجر و ثواب کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، آج کا دن اس بندے کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. حضرات، کیا آج کا دن ہر انسان کے لیے خوشی کا دن ہے؟ دوسرا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، احتساب کرتے ہوئے، اجر و ثواب کا ارادہ رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سب کو معاف کر دے گا. وہ خوش نصیب انسان کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ہے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کے ارادے سے. حضرات، اس بندے کے لیے آج عید کا دن خوشی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لیے، اور جو انسان ان 5 راتوں میں شب بیداری کرتے رہے ان کو یہ فرمان سن کے یقیناً خوشی ہوگی، اور جو ان 5 راتوں کو بھی ضائع کر بیٹھے ان کو سن کے یقیناً مایوسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے. من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آخری عشرے میں 5 راتیں آتی ہیں، 21 کی، 23 کی، 25 کی، 29 کی، 27 کی اور 29 کی. یہ 5 راتیں ہیں جن میں شب بیداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی، ازواج مطہرات نے، صحابیات نے، صحابہ نے، ان کی آل اولاد نے سب نے شب بیداری کر کے کس چیز کو تلاش کیا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کیا، کیونکہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. 5 راتوں میں کوئی رات خاص نہیں ہے. حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات شب بیداری کی اور ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کے ارادے سے احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سب کو معاف کر دے گا. خوشخبری ہے اس انسان کے لیے
خوش بختی ہے اس انسان کے لیے، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے اس نے 5 راتوں میں شب بیداری کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید کا دن اس بندے کے لیے خوشی کا دن ہے۔ 3 فرمان سنیں، ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ہم نے راتوں کو قیام کیا ہے، ہم نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کی ہے تو الحمدللہ آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اگر نہیں کی تو اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، ابھی بھی ہاتھوں سے کچھ نہیں نکلا۔ یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس وقت رب العالمین پورے رمضان کی پورے مہینے کی اجرت دیتے ہیں، پورے مہینے انسان نے مزدوری کی ہے، آج مزدوری وصول کرنے کا وقت ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جس انسان نے پکی سچی توبہ کر لی۔ آج عید کا دن اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جس نے اپنی زبان سے رب کے ساتھ قول قرار کر لیے کہ اللہ میں گناہ گار تھا، میں سیاہکار تھا، میں خطا کار تھا، میں نے یہ گناہ کر لیے، اللہ تیری حدوں کو پھلانگ دیا، اللہ تجھے ناراض کر بیٹھا، اللہ رمضان کا مہینہ میرے جیسے گناہ گار کی زندگی میں تو نے ہمیں انعام کے طور پر اعزاز کے طور پہ دیا ہے، میں اسے مستفید ہوتے ہوئے تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، راتوں کو قیام کرتا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں، اللہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہوں، اور میں اپنے کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں ان پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پریشان ہوں، اللہ اقرار کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں پکا سچا وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس نے توبہ کر کے اپنے رب کو منا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن اس بندے کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جس کا رب اسے راضی ہو گیا، جس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، جس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا گیا، جس کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا گیا، جو رب کے مقربین میں شامل ہو گیا، جو رب کی جنت کا وارث بن گیا، جس نے اپنے لیے جنت کا اعلان کروا دیا، جس کے لیے رمضان نے رب کے ہاں جا کے یہ پیغام دیا کہ اللہ تیرا فلاں بندہ جس نے میرا حق ادا کیا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اس بندے کو معاف کر دیں۔ حضرات کیا ہمارے روزے اس قابل تھے کہ ہمارے روزے رب کے سامنے جا کے ہمارا نام لے کے گواہی دیں گے؟ ہمارے روزوں میں کیا اتنا ایمان کا کرنٹ، اتنا ایمان کا لیول اور اتنا ہائی لیول موجود تھا؟ اگر نہیں ہے تو رب سے معافی مانگ لے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ اگر آج اس موقع سے بھی ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اس موقع میں بھی اگر غفلت اور سستی کا مظاہرہ کر لیا، تو حضرات ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے مایوسی کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، ایک انسان نے دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن خشک روٹی ہے پانی میں ڈبو کے اس کو نرم کر کے کھا رہے ہیں۔ آنے والا آیا، اس نے دیکھا، کہتے ہیں امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور عید کے دن بھی آپ خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے اس کو نرم کر کے کھا رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے۔ حضرات غور کیجئے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا کلمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا تھا، اس نبی کا کلمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا تھا، اس نبی کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان کے ایمان کا لیول اور آج ہمارے ایمان کا لیول، یا علی نعرے لاڑے سے صرف کام نہیں بنتا، ان کی زندگی کو بھی پڑھیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی حالات زندگی کو پڑھیے۔ اگر ان جیسی زندگی بنانی ہے تو پھر ان جیسا بننا پڑے گا، خالی نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کا دن واقعی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے اور میں یہ روٹی ڈبو کے کھا رہا ہوں، اس کو نرم کر کے کھا رہا ہوں۔ یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، اچھے کھانے کھا لینے اور اچھا لباس پہن لینا اس کا نام عید نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، اچھی جوتی ہو، ہاتھ میں اچھی گھڑی ہو، اچھی انگوٹھی ہو، اچھی خوشبو ہو، اچھا پرفیوم ہو، اچھا لباس ہو اور ٹھاٹ باٹ ہو، اور ہماری نظر میں ایسے ہی عید کہا جاتا ہے اس کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا لباس پہن لینا، اچھے اچھے کھانے کھا لینا، اس کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید اس انسان کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُ، جس بندے کے روزے رب نے قبول کر لیے اس بندے کے لیے عید ہے۔ جس بندے کے روزوں کو رب نے قبول کر لیا، آج عید کا دن اس بندے کے لیے خوشی بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے۔ اور فرمایا وَغُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ،
जिस बंदे के गुनाहों को रब ने मुआफ कर दिया, ईद का दिन उस बंदे के लिए है और खुशी का दिन भी है। और फरमाया वशुकिर लहू सायु, उसकी कोशिशों की रब ने कदर कर ली। उसने रमजान में मेहनत की, रब ने उसकी मेहनत को जाया नहीं किया, उसके मुंह पर लपेट के मार नहीं दिया, बल्कि रब ने उसकी कोशिशों का अदब किया, एहतराम किया, रब ने उसकी कोशिशों को कामयाब कर दिया। आज ईद का दिन उस बंदे के लिए खुशी का दिन है। और फरमाया वल्यौम लना ईदुन व गदन लना ईदुन, ऐ सवाल करने वाले, हमारे लिए हर आने वाला वो दिन ईद का दिन है कि जिस दिन हम अपने रब की नाफरमानी से बच जाते हैं, रब की नाफरमानी से अपने आप को बचा लेते हैं। हमारे लिए हर आने वाला वो दिन ईद का दिन है। हज़रत अल्लाह का वाक़िअ कहते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए तंगी नहीं पैदा करना चाहते। हज़रत रब्बुल आलमीन जो हम सब के रब हैं, वो हमारे लिए आसानियों के ऐलान कर रहे हैं। और हम हैं इतने गए गुजरे कि हम कहते हैं रब्बुल आलमीन आसानियों के ऐलान आप जरूर करते हैं, लेकिन हमने अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। बेशक मुश्किलात के अंदर हम दिन ब दिन फंसते ही क्यों ना जाएं। हज़रत कुरान और हदीस पर अगर मैं और आप आज ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, यकीन जानिए रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। हज़रत इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल सबसे ज़्यादा महबूब होता था, सबसे ज़्यादा महबूब होता था। बेशक वो अमल छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर उस अमल पर हमेशगी की जाए, हमेशगी की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल को बहुत ज़्यादा पसंद। मिसाल दे के बात समझाता हूँ। एक बंदा रोज़ाना एक रकूत तिलावत करता है, लेकिन उसका मामूल है कि वो डेली पढ़ता है, हमेशगी इख्तियार की है, नबी साहब की सुन्नत पर अमल हो गया। एक बंदा कि उसने महीने बाद कुरान मजीद को पकड़ा और 10 पारे पढ़ लिए और उसके बाद अगले कई महीनों तक परवाह ही नहीं है, कई साल गुजर जाने तक कोई परवाह नहीं है, पूरा साल गुजर जाने के बाद भी कोई परवाह नहीं है, हमेशगी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल पसंद था, आप उसको महबूब जानते थे कि अमल बेशक छोटा है, थोड़ा है, लेकिन उस पर हमेशगी क्या की जाए। हज़रत हमने रमज़ान के मुसलसल 30 रोजे रखे, अब हमने इस पर हमेशगी करनी है। बेशक आप मुतवातर ना रखें, सोमवार का जुमा नबी साहब रखते थे, जुमेरात का रोजा नबी साहब रखते थे, 13, 14, 15 यानी कि चांद की जिनको अय्यामे तशरीक, अय्यामे बीस कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13, 14, 15 का रोजा रखते थे, हर सोमवार हर जुमेरात का रोजा रखते थे। हमने ये अमल करने हैं, क्यों जी करेंगे इंशाअल्लाह। हमने रमजान में कुरान की तिलावतें की, हमने नबी अलैहिस्सलाम के इस महबूब अमल को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना है, इस सुन्नत को जिंदा करना है। हमने डेली कम से कम एक रुकू कुरान की तिलावत करनी है, ठीक है। रमजान में हमने सदकात किए, बढ़ चढ़ कर किए, एक दूसरे से आगे निकल के कुरान के उस अहकाम पर अमल करते हुए फस्तबिकुल खैरात, लोगों नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हमने रमजान में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की नेकियों में। हज़ार आम दिनों में आप ना 1000 रुपया खर्च करें, आम दिनों में रूटीन के साथ अगर आप डेली में 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो क्या वो रब आपको अजर से महरूम करेगा? हमेशगी हो जाएगी, आप सुन्नत को जिंदा करेंगे। एक सुन्नत को जिंदा करने का अजर रब्बुल आलमीन ने नबूवत वाली जुबान से ऐलान फरमाया कि 100 ज़रूरतें रब पूरी करता है, 70 ज़रूरतें दुनिया में और 30 ज़रूरतें आखिरत में, और ज़रूरतें भी वो जो मुझसे और आपसे इस दुनिया में पूरी नहीं होती, रब वो ज़रूरतें पूरी करेगा। हज़रात कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, कि वो लोग जिन्होंने अपनी जुबान से ये कह दिया कि हमारा रब, जिन्ना जिन्ना है बोलो, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस पर डट गए, फिर वो इस पर इस्तिकामत इख्तियार करने वाले बन गए। मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकलीफें, आज़माइशें अपने बेगाने हो गए, सब कुछ तबाह बर्बाद होने के करीब है, लेकिन वो इस बात पर डटे रहे कि हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस पर इस्तिकामत इख्तियार करने वाले बन गए। रब्बुल आलमीन कहते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह कुंतुम तुअदून। रब्बुल आलमीन कहते हैं उनका इतना अमल है, हम उन पर रहमत के फरिश्तों को उतारना शुरू कर देते हैं, और वो फरिश्ते आके उनको पैगाम देते हैं कि तुम खौफ ना करो, गम ना करो, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें ऐसी जन्नत की बशारत दी जा रही है जिसका तुम्हारे साथ वादा किया जा रहा है। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। रब्बुल आलमीन कहते हैं सिर्फ ये बशारतें नहीं, हम उनके गुनाहों को भी माफ करेंगे
ان کو جنت کا داخلہ بھی دیں گے، اور جب تک وہ دنیا کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے دوست ہیں، ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے انعام، کن لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے؟ وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے رمضان کے دن گزارے اور اس کے بعد کے جو آنے والے دن ہیں 11 مہینے اگلے، جس طرح رمضان میں انہوں نے رب کو رب جانا ہے، رب کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح وہ اگلے 11 مہینوں میں بھی اس رب سے ویسے ہی ڈرتے رہے۔ حضرات، ہم نے مسجدوں کو ویران نہیں کرنا، ہم نے مسجدوں کو جس طرح رمضان میں آباد رکھا تھا اسی طرح ہم نے آباد رکھنا ہے۔ ثم استقاموا، ہم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ تو جب قائم رہیں گے، آسمان سے رب کے پوری فرشتے، رحمت والے فرشتے ہمارے لیے پیغام لے کے آئیں گے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جنت کی بشارتیں تمہارے لیے ہیں۔ حضرات، ہم نے ان انعامات کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک دعا لازمی کیا کرنی ہے ہم نے رمضان میں، ہم نے محنتیں کی ہیں، ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ سلف صالحین رمضان کا مہینہ گزرتا تھا اور اگلے 6 مہینے تک وہ رب سے دعائیں کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہدایت کے آ جانے کے بعد ہم گمراہی میں تھے، 11 مہینے ہم نے شیطان کی مانی، شیطان کے پیچھے لگے، یہ رمضان کا مہینہ آیا تو نے شیطان کو باندھ دیا۔ اے اللہ، اب ہم نے تیرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، نمازوں میں سستیاں ختم کر دی، جھوٹ بولنا ہم نے چھوڑ دیا، غیبت چغلی حسد جو بھی گناہ تھے ہم نے وہ سارے ترک کر کے اپنی زبان پر جہاں پہ گالی گلوچ تھی، قیمتیں تھی، وہاں پہ تیرا ذکر ہم نے جاری کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد إذ هديتنا، ہدایت کے آ جانے کے بعد، وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت میں دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بتایا، جب یہ دعا سکھائی انہوں نے اس کی ایکسپلین مانگی، ڈیفینیشن، تفصیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ، رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، رب جس طرف چاہے اس کو موڑ دے، اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو قائم دائم رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم دائم رکھ لے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ عید کا خطبہ دیا، وہاں پہ عورتوں کو، مردوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا احساس دلوایا کہ فقیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، مستحق لوگ بھی ہیں، ضرورت مند لوگ بھی ہیں، کہ جو آپ کے تعاون کے منتظر ہیں، آپ کے ساتھ کے منتظر ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیجئے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیجئے۔ اللہ کے لیے اگر آپ یہ امید رب سے رکھتے ہیں کہ رب آپ کو معاف کر دے، یہ امید رکھنے سے پہلے میں اور آپ اپنے دل میں جان کے کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر میں نے اپنے دل سے کسی کو معاف نہیں کیا تو پھر میں رب سے معافی کی کیسے توقع رکھ سکتا ہوں؟ اپنے دل سے سب کو معاف کر کے جتنی بھی قدورتیں ہیں، جتنی بھی نفرتیں ہیں، جو بھی دل میں بھرا ہوا ہے، منافقت جو بھی ہے، سب کچھ ختم کر دے اس رب کی رضا کے لیے۔ یقین جانیے، آپ یہ عمل کر لیں اور رب سے معافی مانگے، اور رب آپ کی زندگیوں میں ایسی رونقیں پیدا کرے گا جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری زبانوں پہ ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل ہی صاف نہیں ہے۔ حضرات، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، جب عید کے لیے آتے تھے، نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے واپس نہیں جاتے تھے بلکہ راستہ بدل کے جاتے تھے۔ ہم نے اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جتنی عبادات کی، شوال کے روزوں کے حوالے سے شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ کل پرسوں جب بھی رکھنا چاہیں شوال کے روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے دن گزر جانے کے بعد آج ہم نے عید الفطر ادا کر لی ہے۔ اچھا، کئی سوچتے ہیں اور کہ لوگ اب یہ مسا 3 ہوتے پورے کے دن اور شوال کے روزے بھی آ گئے۔ حضرات، اس کی فضیلت پہلے سن لیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کا اجر کتنا بیان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کتنے ہیں؟ جس بندے نے رمضان کے گزر جانے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے،
رب العالمین اس کو اتنا اجر عطا کرے گا گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھ کے گزارے. اور نفلی روزہ ایک رکھنے کا اجر پتہ کتنا ہے؟ کئی ہزار سال کی مسافت سے اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. تو شمال کے روزے بھی انشاءاللہ ہم نے رکھنے ہیں. اللہ کا راغبین ہمارے رمضان کے روزے، ہمارے رمضان کی عبادات، ہمارے رمضان کے قیام اللیل، لیلۃ القدر کا تلاش کرنا، ان راتوں میں محنت کرنا، ان راتوں میں رونا، ان راتوں میں اذکار کرنا، تسبیحات کرنا. گویا کہ رمضان میں ہمارے جتنے بھی کام ہم نے اس رب کی رضا کے لیے کیے ہیں، رب العالمین سے ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ضائع نہ کر دینا. اللہ ہم نے وہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیے. اللہ خالص اپنی رضا کے لیے ان کو قبول کر لے. اللہ ریاکاری سے بچا لے. اللہ ہم کو ضائع نہ کرنا، رد نہ کرنا. اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے روزے تو ان کے منہ پر مارے گا، جنہوں نے روزوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ان کی عبادات ان کے منہ پر مارے گا. اللہ ہم تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ دے کے تجھ سے اپیل کرتے ہیں، ہمیں ان مت نصیبوں میں شامل نہ کرنا. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب کثیر طیب مبارک فیہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العالمین ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، لیکن تیرے نبی کی امت سے ہیں. اللہ تیرے بندے ہیں. اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرا در چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ تو نے اگر ہمیں عطا نہیں کرنا تو بھلا کون کرے گا؟ اللہ تیرے ہی در پہ آتے ہیں، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اللہ ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے. اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اللہ رمضان کی ہماری تمام محنتوں کو خالص اپنے رضا کے لیے قبول فرما. اللہ ہمارے رمضان کے روزے رکھنا قبول فرما. اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما. رمضان کے صدقہ و زکات کو قبول فرما. قیام اللیل کو قبول فرما. قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. ذکر و اذکار اور تسبیحات کو قبول فرما. صدقات و زکات کو قبول فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہمارے رونے اور گڑ گڑانے کو قبول فرما. اللہ ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں. آپ غفور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں. بڑے بڑے گناہ ہوئے، اعلانیہ، ظاہری، باطنی، پوشیدہ. اللہ ہم سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ مجرم ہیں، پاپی ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں. اگر تو نے اپنے بندوں پر رحم نہیں کیا تو کون کرے گا؟ اللہ مانا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ ہمیں خسارہ پانے والے لوگوں سے بچا کے اللہ کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار کر دے. اللہ صالحین میں ہمارا شمار کر دے. المفلحین میں ہمارا شمار کر دے. جو کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے. اللہ ہمارے جتنے فوج ہیں ہم سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم سب نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس کی فکر اور سوچ نصیب فرما. اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی اندھیری قبر کو یاد کر کے اس کے لیے نیک اعمال سنت والے زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مانگے ہی عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما. حاجت رواؤں کی حاجت روائی کرنے والے مولا تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ پریشان حالتوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضوں کی کبھی مدد فرما، ان کو قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا. کل ہمارے بزرگ نے کہا تھا کہ جن لوگوں کی شادیاں بھی ان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ جن لوگوں کی ابھی تک شادیاں میں بھی اللہ تو بہترین جوڑے بنانے والا ہے. اللہ ان لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑا پیدا فرما اور ان کی جلد از جلد ایمان کو مکمل فرما. کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اللہ ان لوگوں کا بھی ایمان مکمل کر دے کہ جو ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں. اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو یعنی کہ میاں بیوی کو ازدواجی تعلقات ہیں یا میاں بیوی کے حقوق ہیں، اللہ ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی، ایک دوسرے کے حقوق کو خدا خوفی کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مانگے ہی عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کر دینا، ہماری التجاؤں کو رد نہ کر دینا.
آپ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، داتا ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، آپ سے ہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے عقیدے کے علاج رکھ کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. میری طرف سے آپ سب کو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.